صلوا عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، فرما برداری کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے، بہت ہی زیادہ مہربان ہیں. نہایت ہی عزت کے لائق محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلباء، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں دو باتیں ملحوظ تھی کہ ان کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے. ایک تو شعبان کا مہینہ جاری ہے. اس سلسلہ میں بہت ہی اہم معلومات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. دوسرا جو ہے ہمارا پروگرام ہے، اس کی مناسبت سے چند ایک باتیں کرنا بھی ضروری ہیں. اس لیے
لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اپنی گفتگو کو 2 حصوں میں تقسیم کر لوں۔ پہلے خطبے میں اللہ کی توفیق سے شعبان کے مہینے کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے گوش گزار کروں گا، اور دوسرے خطبہ میں آج کے پروگرام کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں تمام انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور عبادت کا ایک واحد طریقہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خالصتاً للہیت، اللہ کو مقصود رکھتے ہوئے عمل کیا جائے۔ اور دوسری بنیادی شرط یہی ہوتی ہے کہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق، ہر وہ عمل انسان کی کامیابی اور کامرانی کا سبب ہے، اور وہی عمل جو ہے وہ اللہ کے دربار میں قابل قبول ہے جس میں یہ دونوں بنیادی شرطیں پائی جاتی ہیں کہ اخلاص بھی ہونا چاہیے، اس میں ریاکاری اور دکھلاوا اور شہرت جو ہے وہ مقصود نہیں ہونی چاہیے، اور وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق، وہ عمل آپ نے خود کر کے دکھایا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو، یا آپ کی زندگی میں لوگوں نے کیا ہے تو آپ نے اس کے اوپر خاموشی اور رضامندی کا اظہار فرمایا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو ہے وہ قبول ہوتا ہے۔ اسی کے بارے میں قرآن مجید میں کئی آیات موجود ہیں اور احادیث میں بھی ہماری رہنمائی موجود ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات والے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، لوگوں میں نے تمہارے اوپر تمہارا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا، اس میں کسی کمی اور بیشی کی کوئی گنجائش نہیں، اور تمہارے لیے دین اسلام کو جو ہے وہ منتخب کر لیا۔ کوئی آدمی آج کے زمانے میں آ کر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ عمل بھی دین کا عمل ہے، اسے کر لیجئے، چاہے یہ شریعت میں نہیں بھی موجود تو کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کا آخری فرد یا آخری ٹولہ، آخری جماعت بھی اسی کے ذریعے نجات پا سکتی ہے جس کے ذریعے سے امت کے ابتدائی لوگوں نے نجات حاصل کی۔ اگر اس طریقوں کو وہ اختیار نہیں کرتے تو بعد میں آنے والے لوگ جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اور ان کی اصلاح اور ان کی درستگی جو ہے وہ ممکن نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بھی انسان ایسا عمل کرتا ہے جس کے اوپر ہماری مہر موجود نہیں ہے، ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ عمل ناقابل قبول ہے، مردود ہے، انسان کے منہ کے اوپر مار دیا جائے گا۔ لہٰذا آج کی دنیا میں بہت سے لوگ جو ہے کتنی ہی قسم کے نیک اعمال ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کیا حرج ہے، نیکی کا کام یہ کر لیجئے۔ حرج صرف اتنا ہے، کوئی بھی نیکی کا عمل آج اگر وہ شریعت میں موجود نہیں اور ہم اس کو نیک بنا کر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اس میں حرج صرف اتنا ہی ہے، اس بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیکی کا عمل اور شریعت کا کام ہمیں بتلایا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، آپ نے شریعت کو چھپا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ خاموشی کا اظہار کیا۔ اللہ پہ بھی الزام ہے اور رسول پہ بھی الزام ہے کہ یہ نیکی کا کام ہمیں بتایا جانا تھا لیکن بتایا نہیں۔ 14ویں صدی کا 15ویں صدی کا آدمی جو ہے وہ آ کر ہمیں بتلاتا ہے یہ کام کر لو، کیا حرج، ثواب ہی تو ہے۔
مثلا اذان سے پہلے صلاۃ پڑھی جاتی ہے، انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تیسرا 40واں کل اور چہلم جو ہے وہ کیا جاتا ہے، کیا حرج ہے؟ نیکی کا کام ہی ہے، ہم نیکی سمجھ کے ہی کرتے ہیں۔ یہ حرج کا مطلب یہی ہے کہ اس انسان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک الزام لگایا کہ یہ شریعت کا ایسا عمل تھا جو آپ کو ہمیں بتلانا چاہیے تھا لیکن آپ نے ہمیں بتلایا تھا۔ اس لیے موجودہ زمانے میں عمل صرف وہی اللہ کے دربار میں قابل قبول ہے جو آپ نے کر کے دکھلایا اور کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا، یا آپ کی زندگی میں وہ کام کیا گیا اور آپ نے خاموشی کا احساس کیا۔ آئیے یہ بنیادی سی چند ایک معلومات کی روشنی میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے مہینے کے بارے میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ کانا یصوم شعبان کلہ او عامۃ شعبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے عمومی روزے رکھا کرتے تھے، سارے روزے رکھا کرتے تھے یکم سے لے کر آخر تک، درمیان میں کہیں ایک دو چھوڑ بھی دیتے۔ یہ سنت آج جو ہے وہ مفقود ہے، آج یہ سنت جو ہے وہ لوگوں کے درمیان موجود نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب لوگ کسی بدعت پر عمل کرتے ہیں اس کی جگہ پر ایک سنت جو ہے وہ لوگوں سے اٹھا دی جاتی ہے۔ آج کتنی ہی بدعتیں جو ہے وہ موجود ہیں جن کی وجہ سے آج ہم سے جو ہے وہ کتنی سنتیں جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں۔ انہی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ شعبان کے مہینے کے اکثر روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے لیکن ہم میں سے کوئی بھی نہیں رکھا۔ یہ روزے کیوں رکھے جاتے تھے؟ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ شعبان کے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا ذالک شہر یغفل عنہ الناس، یہ وہ مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ جو ہے وہ غفلت میں ہیں۔ اس مہینے میں انسان کا نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میرا جی چاہتا ہے کہ میرا عمل جب اللہ کے دربار میں پیش ہو تو اس وقت میں نے روزہ رکھا ہو۔ گویا کہ شعبان کے مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، تو انسان کا جب عمل پیش کیا جائے اس وقت انسان کی حالت جو ہے وہ بہترین ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، اچھے عمل والی ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے اس وقت میں نے روزہ رکھا ہو۔ یہاں پہ اعتراض وارد ہوتا ہے، ایک اور حدیث بھی موجود ہے جس میں یہ آتا ہے کہ آپ سوموار کا اور جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے، ہر سوموار ہر جمعرات۔ سوموار کے روزے کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ذالک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی ہے۔ وانزل علی، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کائنات کے لیے امام الانبیاء اور خاتم النبیین بنا کر جو ہے وہ دنیا میں بھیجا۔ پہلی وحی جو ہے وہ سوموار کے دن نازل ہوئی، مجھے نبوت کا تاج جو ہے وہ سوموار والے دن عطا کیا گیا، اس وجہ سے میں سوموار کے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ اور سوموار اور جمعرات کے دونوں کے روزے کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہیں جن دونوں دنوں میں انسان کے نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی سیم آپ نے وہی لفظ ارشاد فرمایا وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، سوموار اور جمعرات کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں نے روزہ رکھا ہو۔ سوموار کا روزہ رکھنا، جمعرات کا روزہ رکھنا یہ بھی مسنون ہے، اور یہ بھی سنت مہجورہ ہے۔ چند ایک مسلمان ہیں جو سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں۔ چلیے گرمی میں تو مشکل ہے، سردی میں تو بہت خوبصورت سیزن تھا، سردی کے ایام میں تو مفت کی نیکیاں ہیں، لیکن لوگ اس سے غافل ہیں، سردی کے دنوں میں جو ہے یہ روزہ نہیں رکھا جاتا۔ بہرحال یہاں پہ بات یہ ہے کہ ادھر شعبان کے مہینے میں آپ نے فرمایا
کہ اس مہینے میں میرے عمل پیش کیے جاتے ہیں، لوگوں کے عمل پیش ہوتے ہیں، اور یہاں پہ سوموار اور جمعرات کے دن کے بارے میں فرمایا کہ عمل پیش ہوتے ہیں۔ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اس میں تطبیق یہ ہے کہ ہفتے کی پیشی، ہفتہ وارانہ انسان کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، تو وہ 2 دنوں میں پیشی ہوتی ہے۔ ایک سوموار کے دن میں اللہ کے دربار میں پیشی ہوتی ہے، اور ایک جمعرات کے دن میں انسان کے اعمالوں کی پیشی اللہ کے دربار میں ہوتی ہے، اور ایک سالانہ پیشی ہوتی ہے۔ وہ سالانہ پیشی جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے سوموار کے دن کا روزہ رکھنا بھی، جمعرات کا روزہ رکھنا بھی، اور شعبان کے مہینے کا روزہ رکھنا بھی، یہ تینوں قسم کے روزے رکھنا جو ہے وہ مسنون ہے اور مستحب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ پسندیدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ تو پہلی بات ہے کہ سوموار کے دن کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، سوموار کے دن کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، جمعرات کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، اور شعبان کے اکثر دنوں کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ لیکن ہم سے تو فرضی نہیں رکھے جاتے، نفلی کس نے رکھنے ہیں؟ لیکن یاد رکھیے یہ بندگی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہیں، بندے ہیں، ہمیں اس کائنات میں صرف بندگی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہمارا پورا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات سے بھرا ہوا ہے، اس کی ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ ہم ساری زندگی سجدے میں پڑھ کر، راتوں کو تہجد میں قرآن پڑھ کے گزار دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آنکھوں جیسی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، شاید ہمیں اس کی کوئی قدر نہ ہو۔ 2 دن کسی نابینے آدمی کے ساتھ گزاریے اور اس سے پوچھئے یہ آنکھوں کی کیا قدر و قیمت ہے، تو آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہوگا یہ آنکھیں کہاں سے ملتی ہیں اور کتنے میں ملتی ہیں۔ وہ مالک جس نے ہمیں بغیر مانگنے کے، بغیر کوئی محنت کرنے کے، بغیر کسی مشقت اٹھانے کے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی۔ اس طرح کی ہزاروں نہیں لاکھوں نعمتیں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے جو ہے وہ عطا کی ہیں۔ لہٰذا ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں، اور اسی بندگی میں سے ان دنوں کے اندر جو ہے وہ روزہ رکھنا۔ دوسری بات، رمضان کے بارے میں آپ نے فرمایا لوگوں اذا انتصف شعبان فلا تصوم، جب نصف شعبان ہو جائے پھر اس کے بعد روزے نہ رکھو، یعنی اس آدمی کے لیے جو پہلے سے روزے نہیں رکھ رہا۔ اگر کوئی آدمی پہلے سے روزے رکھ رہا ہے تو 15 شعبان کے بعد بھی انسان روزے رکھ سکتا ہے، لیکن کسی نے پہلے روزے نہیں رکھے ہیں تو 15 شعبان کے بعد کہے چلو میں روزے رکھ لوں نفلی روزے، تو کہا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو نصف شعبان یعنی 15 شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ تیسری بات، 15ویں شعبان جو ہوتی ہے اس رات میں 14 شعبان اور 15ویں رات ہمارے عرف میں، ہمارے علاقے میں، ہماری زبان میں، ہمارے لوگوں کے ہاں اسے شب برات کہا جاتا ہے، نصف شعبان عربی میں کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری روایات اور بہت سارے واقعات اور بہت سارے اعمال ہمارے لوگوں کے ہاں معروف ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ آئیے اس کے بارے میں چند ایک باتیں کرتے ہیں۔ نمبر 1، عام طور پہ لوگوں کے ہاں یہ بات معروف ہے کہ 15ویں رات یا 15 شعبان جو ہے اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پورے سال کے فیصلے فرماتے ہیں، لوگوں کا رزق تقسیم ہوتا ہے، لوگوں کو زندگی اور موت ملتی ہے، اس رات میں تمام فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور اس کام کے لیے قرآن مجید کی سورہ دخان کی ایک آیت حامیم والکتاب المبین، اس آیت سے استدلال جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے جو ہے وہ قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے، اور فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں تمام
سال کے معاملات کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہاں سے سورہ دخان کی اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اس رات سے مراد یہ شب برات ہے، 15 شعبان کی جو رات ہے، اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے، اور اسی رات میں لوگوں کی زندگیوں کے اور موت کے، رزق کے، بیماری کے سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ بات جو ہے وہ غلط ہے۔ جمہور علماء محدثین فقہا نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا، جن میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں نقل کرتے ہیں کہ لوگوں یہ بات درست نہیں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید نے دوسری جگہ پہ خود وضاحت فرمائی ہے کہ قرآن مجید ہم نے شب برات میں نہیں بلکہ لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں جو ہے وہ نازل کیا، لہذا شعبان کی رات میں یہ نازل نہیں ہوا۔ اور فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات سے فیصلوں سے مراد بھی وہ شب قدر مراد ہے، لیلۃ القدر مراد ہے، شب برات مراد۔ لہذا اس آیت سے استدلال کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید قدر والی رات میں نازل ہوا، اور قدر والی رات میں ہی سارے سال کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ اترتے ہیں، اور آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اور لوگوں کے اوپر سلامتی ہی سلامتی جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ دوسری بات، اس رات کے متعلق میں بہت ساری روایات موجود ہیں، ساری روایتوں کے بارے میں وقت نہیں ہے کہ بات کریں، ایک دو روایتوں کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک روایت حضرت علی سے منقول ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے غالباً۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذا انتصف شعبان، جب نصف شعبان ہو جائے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارا، اس رات میں تہجد پڑھو اور صبح کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، لوگوں کون ہے جو رزق لینا چاہتا ہے، کون ہے جو بخشش لینا چاہتا ہے، کون ہے جو صحت لینا چاہتا ہے، الغرض جو بھی دنیا جہان کی انسان کی حاجت ہے وہ طلب کرنا چاہتا ہے، مجھ سے مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ روایت جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے، اور یہ روایت بالاتفاق محدثین کے ضعیف ہے۔ امام عراقی، امام بوصیری، شیخ البانی، امام شوکانی اور دوسرے محدثین انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس میں معروف راوی عبداللہ ابن لحیہ یہ ضعیف ہے، اور محدثین کے نزدیک بالاتفاق ضعیف راوی ہے، لہٰذا اس روایت سے استدلال کرنا جو ہے وہ درست نہیں۔ نہ اس رات کی تہجد پڑھنا مسنون ہے، اور نہ صبح کا روزہ رکھنا جو ہے وہ مسنون ہے۔ ایک دوسری روایت، اس میں تو بہت ہی زیادہ مبالغہ کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 60 سال پچھلے اور 60 سال آنے والے، گویا کہ 120 سال کے روزوں کا اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ روایت محدثین نے ذکر کیا ہے کہ یہ بالکل من گھڑت روایت ہے، جھوٹی روایت ہے اور موضوع روایت ہے۔ اس کو حدیث کہنا حدیث کی توہین ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل فرمان ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس کو موضوعات کے اندر ذکر کیا ہے۔ موضوعات کا معنی وہ روایتیں جو گھڑی ہوئی ہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کر جو ہے وہ پیش کر دی، لہٰذا یہ بالکل کمزور روایت ہے، اور خرافات میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس کا حدیث کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں۔ دو باتیں، روزہ بھی اس دن کا رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں۔ اس رات میں تہجد پڑھنا، نفل پڑھنا، قیام کرنا، اس کے بارے میں بے شمار روایت ہیں۔ یہ ہفتہ وارانہ میگزین جو آتا ہے اس کے اندر اور اخبارات کے اندر جب 15 شعبان کی رات آتی ہے یا 14 شعبان کا دن ہوتا ہے، اس دن بہت ساری روایات جو ہے وہ نقل کی جاتی ہیں کہ اس دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ عبادت کرنی چاہیے، یہ کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے ان میں سے کوئی روایت بھی صحیح نہیں، جیسا میں ابھی نقل کرنے لگا ہوں کہ اس رات میں ایک نماز کے بارے میں معروف ہے، صلاۃ الفیہ، 1000 نماز یا 1000 کام والی نماز۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس رات میں 100 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں،
جو آدمی 100 رکعتیں پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، تو 10 دفعہ جب اخلاص پڑھی جائے گی 100 رکعتوں میں، تو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے اس کو صلاۃ الفیہ کہا جاتا ہے۔ کہا جو آدمی 15 شعبان کی رات کو، شب برات کو صلاۃ الفیہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 100 فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں۔ 30 فرشتے اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، 30 فرشتے اس کو جہنم سے پناہ دیتے ہیں، 30 فرشتے جو ہے اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اور باقی 10 فرشتے جو ہے اس کو لوگوں کی شرارتوں سے اور شیطان کی شرارتوں سے جو ہے اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ یہ حدیث بھی اہل علم کا کہنا ہے کہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کا بھی حدیث کے ساتھ کوئی تعلق، اس کے اوپر نصاً ذکر کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن القیم رحمہ اللہ، امام شوکانی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، اور شیخ البانی رحمہ اللہ، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، ان تمام علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے کہ لوگوں یاد رکھو 15 شعبان کی رات میں اور 15 شعبان کے دن میں کسی قسم کا کوئی بھی خاص عمل کرنا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لہذا کوئی بھی روایت جو اس دن کی فضیلت کے بارے میں وارد ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت نہیں، لہذا نہ تو 15 شعبان کی رات میں کوئی عبادت کرنا درست ہے، خاص عبادت، عمومی عبادت جو بھی آپ کرتے ہیں کرتے رہیے۔ اگر کوئی آدمی روزانہ تہجد پڑھتا ہے تو 15 شعبان کی رات کو بھی تہجد پڑھ لے، اگر کوئی آدمی پہلے کوئی نفلی عبادت کرتا ہے تو اس رات میں بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اسپیشل اس رات میں عبادت کرنا یہ بھی غلط ہے، اور 15 شعبان کے دن میں خاص عبادت کرنا یہ بھی غلط ہے۔ اس کی ایک دلیل اور بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے بارے میں فرمایا لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ بصلاۃ او بقیام ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ لوگوں جمعے کا دن بڑا فضیلت والا ہے، جمعے کا دن بڑی فضیلت والا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، دنوں میں سے سب سے بہترین دن جس میں سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ان میں سے سب سے بہترین دن جو ہے وہ کیا ہے؟ جمعے کا دن۔ افضل ترین دنوں میں سے دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے، لیکن آپ نے فرمایا جمعے کا دن افضل ہونے کے باوجود جمعے کی رات جو ہے یعنی پچھلی رات جو گزر اس کو تہجد کے لیے خاص نہ کرو۔ اگر روزانہ تہجد پڑھتے ہو تو پڑھو، اگر نہیں پڑھتے تو کہو جمعرات کے دن خاص تہجد پڑھنے کا اجر ملتا ہے، فرمایا یہ غلط ہے۔ اور جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو کہ جمعہ کا دن بڑا افضل ہے لہذا جمعے کے دن روزہ رکھنا چاہیے، کیا درست نہیں۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ شریعت ہماری اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، شریعت اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا نام ہے۔ شریعت نے جس وقت میں جو عبادت کرنے کا حکم دیا اسی وقت میں عبادت کی جائے، جس وقت میں کوئی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا اپنی طرف سے اس وقت کے ساتھ عبادت کو خاص نہ کیا جائے۔ 15 شعبان کا دن یہ کوئی زیادہ فضیلت والا دن نہیں ہے، پورا شعبان فضیلت والا ہے۔ اگر روزے رکھنے ہیں تو پورے شعبان کے رکھیے، 15 شعبان کے حوالے سے جو ہے وہ روزہ رکھنا اور رات کو تہجد پڑھنا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے جو ہے وہ ثابت نہیں۔ جائے اس دن میں روحیں آتی ہیں اور اس کے لیے گھروں کی صفائی کا انتظام کیا جائے، یہ ہندوانہ جو ہے وہ عقائد ہیں اور ان کے برے خیالات ہیں جس کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ دوبارہ اس دنیا میں واپس نہیں آتا، لہٰذا روحوں کے آنے کا سلسلہ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں کی روح آ رہی ہے فلاں کی آ رہی ہے، صحابہ کرام سے اس طرح کی کوئی بات بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ کی ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، کسی آپ کی زوجہ محترمہ نے نہیں کہا کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ آتی ہے۔ آپ کے قریبی رشتہ دار اور آپ کے قریبی دوست ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے کسی نے ذکر کیا ہو کہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ کسی وقت میں آتی ہے۔
تو یہ بالکل فرسودہ قسم کا نظریہ ہے اور عقیدہ ہے جس کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ گھروں کی صفائی عام حالات میں بھی کیجیے، جب بھی آپ کا جی چاہے کیجیے، لیکن اس کا روحوں کے آنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طریقے سے اس رات میں چراغاں کرنا، موم بتیاں جلانا، لائٹیں جلانا، اس کا بھی ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک تو ویسے یہ اسراف ہے، اس مہنگائی کے دور میں فضول خرچی میں لائٹیں جلا کر جو ہے وہ پیسہ ضائع کرنا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ دوسرا، آگ جلانا، موم بتیاں جلانا اور اس کی جگہ پہ لائٹیں جلانا، یہ آگ پرستوں کا کام ہے، یہ مجوسیوں کا کام ہے کہ وہ آگ کی تعظیم کرتے ہیں، مسلمان اس کی تعظیم نہیں کرتے۔ اور اس سے مزید اس رات میں آتش بازی کا مظاہرہ کرنا، یہ تو کوئی بھی عقل مند آدمی جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا، سوائے شور شرابے کے اور کسی کو نقصان پہنچانے کے اور لوگوں کی راتوں کی نیند جو ہے وہ خراب کرنے کے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اور اس رات میں اسپیشل کھانے بنانا اور کھانے بنا کر تقسیم کرنا، اس کا بھی ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ثواب کا عمل کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں، اس کے لیے وقت کی تعیین کرنا اور وقت کو خاص کرنا شریعت نے اجازت نہیں دی۔ ہاں، رمضان کی راتیں، لیلۃ القدر والی راتیں، ان کی فضیلت احادیث میں موجود ہے، ان راتوں میں اسپیشل عمل کرنا یہ یقیناً بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ باقی تمام راتیں ایک جیسی ہیں، جب آپ کا جی چاہے نفل پڑھنا چاہے پڑھیے، جب آپ کا صدقہ خیرات کرنے کو جی چاہتا ہے کیجیے، لیکن جس دن کے بارے میں صحیح روایت موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں اپنی جانب سے کوئی خاص عمل گھڑ کے شریعت کی طرف منسوخ کرنا، یہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے کہ آپ نے شریعت مکمل ہم تک جو ہے وہ نہیں پہنچا، اور یہ دین میں آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عمل جو ہے وہ انسان کے منہ کے اوپر مار دیں گے اور رد کر دیا جائے گا، اور یہ قبول نہیں ہوگا، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جس میں آپ نے فرمایا تھا، لوگوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، لوگوں میں رات کو سوتا بھی ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں، لوگوں میں دین کے کام بھی کرتا ہوں اور شادیاں بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے روزہ رکھنے میں، تہجد پڑھنے میں، شادی کرنے میں میری سنت سے اعراض کیا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تہجد پڑھنے میں اپنی طرف سے عمل گھڑ کے منسوخ کر دینا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا تہجد پڑھنے میں بھی، روزہ رکھنے میں بھی اور شادی کرنے میں بھی جو ہماری سنت سے منہ موڑتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا 15 شعبان کے دن کو یا 15 شعبان کی رات کو کوئی خاص عمل کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کو روٹین کے مطابق جو ہے وہ گزارنا چاہیے۔ باقی دوسری بات جو ہے انشاءاللہ میں دوسرے خطبے میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں شریعت کو، سنت کو، دین کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعات سے، خرافات سے اور غلط قسم کے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام ان عزیز طلبہ کی اعزاز میں ہے جنہوں نے قرآن مجید
یاد کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یقیناً وہ بچے مبارکباد کے لائق ہیں، ان کے والدین مبارکباد کے لائق ہیں، ان کے اساتذہ، اور اس پروگرام کو ترتیب دینے والے منتظمین حضرات سبھی کے سبھی مبارکباد کے لائق ہیں، اس لیے کہ اس کائنات میں اس سے زیادہ محبوب عمل اور اس سے زیادہ پیارا اور اس سے زیادہ افضل عمل کوئی نہیں ہے کہ قرآن مجید کی خدمت کی جائے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنے کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کی خدمت کر کے انسان جو ہے وہ دونوں جہانوں کی کامیابیاں سمیٹ سکتا ہے۔ میں اگر ایک حدیث جو مشہور ہے اسی کو ذکر کر کے بات ختم کر دوں تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ کافی ہے۔ مشہور حدیث ہے اور ہر بچہ جانتا ہے اور ہر دین سے تعلق رکھنے والا انسان جانتا ہے، لیکن وہ حدیث بڑی عظیم ہے۔ آپ کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں اس کائنات میں تم میں سے سب سے بہترین انسان، تم میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے عمدہ انسان وہی ہے جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے۔ قرآن مجید سیکھنے والا اور سکھلانے والا انسان جو ہے وہ کائنات کا افضل ترین انسان ہے، اور اس کے بہتر ہونے کی شہادت نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ لہذا یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ زہ نصیب یہ جو ہے وہ قوت بازو سے سعادت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، خاص انعام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دی، وگرنہ دنیا میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسان ہیں جن کا اس قرآن مجید کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ یاد کرنا تو عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کا اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ جسے وہ عطا کر دیتے ہیں کہ وہ اس کو پڑھتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ انتظامات جو ہے وہ مہیا کرتا ہے کہ چلو میں خود اس میں حصہ نہیں لے سکتا لیکن میں اس پروگرام کو ترتیب دے سکتا ہوں اور اس میں معاونت کر سکتا ہوں، اس میں پیسہ خرچ کر سکتا ہوں، اس میں وقت لگا سکتا ہوں۔ یقیناً اس غیر گزرے دور میں یہ عمل جو ہے وہ انتہائی خوبصورت عمل ہے اور بہت ہی زیادہ فضیلت والا ہے۔ لہٰذا وہ تمام حضرات جنہوں نے قرآن مجید سیکھا ہے، جنہوں نے سکھلایا ہے اور جنہوں نے اس کے اوپر پیسہ اور اپنا وقت صرف کیا اور محنت کی ہے، وہ سارے کے سارے انتہائی مبارکباد کے لائق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کے مال میں اور ان کی آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا یہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا اور اس کے لیے اہتمام کرنا کل قیامت کے دن ان کی نجات کا جو ہے وہ ذریعہ بناتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے اللہ کے بندے جیسے تو دنیا میں قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا اسی طریقے سے اب بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھ اور جنت کی منزلوں کو طے کرتا چلا جا۔ تیرا جنت میں وہاں مقام ہے جہاں پہ قرآن مجید کی تیری آخری آیت جو ہے وہ ختم ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑا مقام ہے، خاص طور پہ آج کے زمانے میں جہاں پہ دنیا دین کی دشمن ہے، قرآن مجید کی دشمن ہے، شریعت کی دشمن ہے، اور لوگوں کو قرآن مجید سے دور کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے اور ہمارا مقام بھی بڑھ جاتا ہے کہ اس قرآن مجید کے ساتھ خاص تعلق قائم کیا جائے، نہ صرف اس کو یاد کیا جائے بلکہ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے، قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھا جائے اور سمجھنے کے بعد اس کے مطابق عمل بھی کیا جائے، اور پھر یہ سارے کام جو ہیں اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوا مقصود نہیں ہونا چاہیے، شہرت مقصود نہیں ہونی چاہیے، وگرنہ یہ سارے کا سارا عمل جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گا، انسان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے سخی، مجاہد اور قاری قرآن سب سے پہلے جہنم رسید کیے جائیں گے،
جب ان سے کہا جائے گا تم نے یہ کام جو ہے وہ میری رضا کے لیے نہیں کیا، دنیا میں لوگوں سے شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا، لہٰذا فرشتوں کو حکم ہوگا اونٹے منہ گھسیٹ کر جو ہے وہ جہنم رسید کر دیا جائے۔ یہ کام بڑی فضیلت والا بھی ہے، اور اگر صحیح طریقے سے نہ کیا جائے تو یہ الٹا وبال جان بن جانے والے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ خاص تعلق رکھا جائے، خاص شوق کیا جائے، اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھا جائے، اور اچھی آواز سے پڑھا جائے، اور اس کے ترجمے کو بھی جانا جائے، اور پھر جو ترجمہ جانا ہے اس کے مطابق عمل بھی کیا جائے، اور یہ سارا کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ لہٰذا تمام ساتھیوں سے گزارش ہے جو یہاں پہ پڑھنے والے ہیں، جو یہاں پہ نہیں پڑھنے والے، قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، تھوڑا تھوڑا روزانہ کا ایک آیت پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ایک لفظ پڑھ لیں، زیادہ وقت نہیں ہے تو روزانہ کا ایک لفظ ہی پڑھیں، لیکن سمجھ کر پڑھیں۔ یہ ہمارے رب کا پیغام ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے، ہر بندے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لہٰذا اسے توجہ کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین وأذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہ، واخذل من عارض عن دین محمد